پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ غور کریں. یہ سورۃ الہود کے اندر قوم شعیب کا ذکر ہے. سورہ ہود قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 11 ہے. اس کی آیات 84 سے لے کر 94 95 تک پڑھتے چلے جائیں اور غور کریں کہ قوم شعیب کا گناہ کیا تھا. قوم شعیب کا گناہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ وَيَا قَوْمِ، آپ فرماتے اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، ایک تو ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو اور دوسرا ناانصافی چھوڑ دو. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو اور ناانصافی کرنا چھوڑ دو. جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کو نہ چھوڑا اور جس کا حق تھا حق ادا نہ کیا، رب کائنات نے پھر اس قوم کو پکڑا، اس قوم پہ عذاب طاری کر دیا. ارے آج دیکھتے چلے جائیں، میں نے 4 اقوام کا ذکر کیا ہے. ان 4 اقوام کے اگر گناہوں کو ملا کے دیکھیں، ان اقوام کے اندر سرکشی تھی، غرور تھا، تکبر تھا، ناانصافی تھی، ناپ تول میں کمی تھی اور قوم لوط جیسے بڑے افعال تھے. اگر ان سارے گناہوں کو آج اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے گناہ آج ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. بازاروں میں جا کے دیکھیں، ناپ تول ہر جگہ پہ الا ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. ناپ تول میں کمی نظر آتی ہے. تو سامعین محترم، کیا ہم وہی مسلمان نہیں ہیں جو عشق مصطفیٰ کے دعوے دار بھی ہیں؟ کیا ہم وہی نہیں ہیں جو عشق حبیب علیہ السلام کے نعرے بھی لگاتے ہیں؟ ادھر نمازیں بھی ہوں گی، دیگر اعمال بھی ہوں گے، محبت کے دعوے بھی ہوں گے، لیکن کیا بازار میں جا کر یہ سارے کے سارے کام جائز ہو جاتے ہیں؟ بازاروں کے احوال سب کے سامنے ہیں. اگر دکان پہ جائیں، دکاندار دکھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے. کیا یہ ہمارا حال نہیں ہے؟ شراب نوشی اس معاشرے کا حصہ بن چکی. شادیوں کے موقعوں پر ناچ گانا، فحاشی و عریانی، لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے ڈانس کرنا ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا. دوسروں کے حقوق چھیننا یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا. دوسروں کے حقوق غصب کرنا یہ ہماری زندگی کا رویہ بن چکا. تو سامعین محترم، ایک طرف کلمہ تاجدار کائنات کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ہمارے اعمال غیروں جیسے ہیں. تو سامعین محترم، آئیے سوچیں تو صحیح، کیا خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ معاذ اللہ. پھر آقا علیہ السلام کے اگر فرامین پہ غور کریں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جب زمین پہ برائی کا غلبہ ہو جائے گا پھر اللہ کا عذاب اتر آئے گا. جب زمین پر برائی کا غلبہ ہو جائے گا پھر اللہ کا عذاب اتر آئے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ مجھے خوف ہوا اور میں نے عرض کیا حضور جب عذاب آئے گا تو کیا نیکوکار بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے؟ کیا وہ عذاب نیکوکاروں کو بھی مبتلا کر لے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب عذاب اترے گا آئے گا تو گناہگاروں کے گناہوں کے سبب، لیکن نیکوکار بھی اس کے اندر رگڑے جائیں گے. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عذاب کو روکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ کلمہ اللہ کے عذاب کو روکتا ہے اور روکتا رہے گا، لیکن کب تک؟ جب تک انسان دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیں گے. جب تک کلمہ پڑھنے والے دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیں گے تب تک یہ کلمہ اللہ کے عذاب کو روکتا رہے گا. لیکن اگر کلمہ پڑھنے والے کلمہ اللہ کا پڑھ کر رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان لا کر دین پر دنیا کو ترجیح دینے لگ گئے پھر رب کائنات کلمہ پڑھنے والوں پر ان کا کلمہ لوٹا دے گا اور اپنا عذاب اتار دے گا. پھر سامعین محترم حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے تھے اور محبوب کی بارگاہ میں 10 مہاجرین صحابہ بھی تشریف فرما تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے اور جس قوم کے لوگ سرعام بے حیائی کے مرتکب ہونے لگیں، رب کائنات اس قوم پر ایسی بیماریاں اتار دیتا ہے جو پہلے نظر نہیں آتی. آقا کے فرامین کو سنتے ہوئے ہم اپنے احوال پہ نگاہ ڈالتے چلے جائیں. میرے آقا نے پہلی فرمائی کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور لوگ کھلم کھلا سرعام بے حیائی کے کام کرنے لگے، مالک کائنات اس قوم پر پہلے ایسی بیماریاں اتارتا ہے جو بیماریاں اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آتی تھیں. آج غور کریں جو اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں کیا آج سے 20-30 سال پہلے تھیں؟ سوچتے جائیں کہ یہ کہاں سے آ گئی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جس قوم کے باشندے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، رب کائنات اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر جانور نہ ہوتے، اب اس کا کرم بھی دیکھے، اگر تمہارے اندر زمین پر جانور نہ ہوتے تو رب کائنات اس بارش کو، اس پانی کو روک لیتا. پھر ان جانوروں کے بلکنے کو دیکھ کے رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے.
لیکن آقا نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے مالک کائنات اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں، کبھی حال وہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی نہیں ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ قحط سالی، خشک سالی سے انسان بھی مرتے ہیں، جانور بھی مرتے ہیں، اور جب بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں تو ظاہراً بے موسمی ہوتی ہیں، پھر اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہزاروں لوگ سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پھر ادھر کبھی اجناس، گندم جیسی فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں، بیچارے محنت کرنے والے ان کو گھر لے جانے کی فکر میں ہوتے ہیں تو بارشیں شروع ہو جاتی۔ کیا یہی کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر؟ یہ سارے کے سارے احوال، یہ سارے کام رب کائنات کی طرف سے تنبیہ کے لیے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، رب کائنات اس قوم پہ اپنی رحمت نہیں کرتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے ادا نہیں کرتے۔ پھر غنیۃ الطالبین، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور مالک کائنات نے فرمایا کہ اے یوشع بن نون، میں آپ کی قوم کی طرف عذاب دے کے 2 فرشتوں کو بھیجنے والا ہوں، جس عذاب میں 60,000 گناہگار مبتلا ہوں گے اور 40,000 نیکوکار مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے حضرت یوشع بن نون کو پہلے وحی بھیجی کہ جو عذاب آنے والا ہے اس عذاب میں 60,000 گناہگار مبتلا ہوں گے، اور اس بستی میں رہنے والے 40,000 نیکوکار بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت یوشع بن نون عرض کرتے، مولا ان نیکیاں کرنے والوں کا کیا قصور؟ وہ بیچارے تو تیری بارگاہ میں جھکے رہتے، نمازیں بھی پڑھتے، تیری بارگاہ میں قیام سجود بھی کرتے۔ تو رب کائنات کا جواب آیا، وہ خود تو نیکیاں کرتے ہیں لیکن معاشرے میں گناہ کرنے والوں کو نہیں سمجھاتے، گناہ کرنے والوں کو نہیں سمجھاتے، گناہ کرنے والوں کی فکر نہیں کرتے۔ گویا یہ راز سمجھ آ رہا ہے کہ صرف نیکیاں خود کرتے رہنا ہمیں نہیں بچائے گا۔ رب کائنات نے ہمیں اگر معاشرے میں بھیجا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو بھی سنبھال کے جائیں۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔